فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم سامعین، دوستوں اور بزرگوں، آج ایک اہم مسئلے کے بارے میں بات کریں گے کہ میت کا چہرہ دیکھنا، جب کسی کا انتقال ہو جائے اس کے بعد اس کے چہرہ دیکھنا اور منہ دیکھنے کی جو رسم آج کل چل پڑی ہے، اس کے بارے میں شریعت کی روشنی کے اندر کیا حکم ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اصل حکم تو یہی ہے کہ جب جنازہ تیار ہو جائے، یعنی غسل وغیرہ اور تجہیز و تکفین اس کو دے دی جائے، تو جتنا ہو سکے اس کو دفن کرنے، اس کی نماز جنازہ ادا کرنے اور اس کو دفن کرنے کے اندر جتنا ہو سکے جلدی کرنا چاہیے، اس لیے کہ زیادہ دیر تک میت کو رکھنے کی وجہ سے اس کے اندر جو تغیرات پیدا ہوتے ہیں، اس کے چہرے وغیرہ بدلنے کے جو اثرات ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے جتنا ہو سکے اس کو جلدی دفن کرنے کی اور نماز جنازہ ادا کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ البتہ اگر آج کل ایسا ہوتا ہے کہ قبر وغیرہ جو ہیں کھودنے کے اندر 2-3 گھنٹے لگ جاتے ہیں، اس دوران اگر میت کا چہرہ دکھا دیا جائے اور میت کا چہرہ دیکھ لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کے اندر بھی بہت ساری خرابیاں آج کل پیدا ہو چکی ہیں، جس کی وجہ سے اس کو ترک کرنا اور ایسی قبیح رسم کو ختم کرنا بہت ضروری ہو چکا ہے اور واجب الترک ہے، یعنی اس کو چھوڑنا بہت ضروری ہے، کیونکہ بہت ساری جگہ پر ایسا ہوتا ہے کہ میت کے کچھ رشتہ دار آنا باقی ہوتے ہیں، یا ان کا کوئی اپنا خود قریبی رشتہ دار بیٹا وغیرہ ہوتا ہے یا باپ وغیرہ ہوتا ہے، یا کوئی ایسا قریبی رشتہ دار جو کہیں اس شہر سے جہاں پر انتقال ہوا ہے وہاں سے دور ہوتا ہے، تو اس کے آنے کا انتظار وغیرہ کیا جاتا ہے۔ کبھی کبھار تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ 24 گھنٹے جو ہیں اس کا انتظار کیا جاتا ہے، اور جب تک وہ منہ نہ دیکھ لے اور تو وہاں تک جنازے کو مطلب نماز پڑھنا اور اس کو دفن کرنا جو ہے برا سمجھا جاتا ہے۔ اور پھر دلیل بھی یہ دیتے ہیں کہ اگر ان کو وہ میت کا چہرہ نہیں دکھایا گیا اور آخری دیدار نہیں کروایا گیا تو اس کی وجہ سے وہ ناراض ہو جائیں گے، تو شریعت کے اندر اس کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ شریعت نے تو یہی حکم دیا ہے کہ جب جنازہ تیار ہو جائے تو جلدی سے جلدی اس کی نماز ادا کر لی جائے اور جتنا ہو سکے نماز جنازہ کے بعد جو ہے اس کو دفن کر دیا جائے۔ اسی وجہ سے آج کل جو ہے منہ دکھانے کی رسم اتنی قبیح ہو چکی ہے اور اس کے اندر بہت ساری خلاف شریعت باتیں داخل ہو چکی ہیں، اس وجہ سے اس منہ دکھائی کی رسم کو اور میت کا چہرہ دکھانے کی رسم کو ختم کرنے کی اب ضرورت ہے۔ چنانچہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بہت ساری جگہوں کے اوپر جو ہے میت کا چہرہ دکھانے کو ثواب سمجھا جاتا ہے، اور اگر کسی جگہ پر چند آدمی یا بعض لوگ میت کا چہرہ دیکھنے کے اندر رہ جاتے ہیں، باقی رہ جاتے ہیں، تو پھر وہ لڑنے جھگڑنے کے اوپر بھی تیار ہو جاتے ہیں، اور پھر نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد اور تدفین مکمل ہو جانے کے بعد جب میت کے گھر آتے ہیں تو وہاں پر بھی بہت ساری چیمی گوئیاں شروع ہو جاتی ہیں اور بعض جگہوں پر تو جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے اب میت کے چہرے دیکھنے والی جو رسم ہے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 2، اگر میت کوئی مشہور شخصیت ہوتی ہے، کوئی عالم دین ہوتا ہے یا کوئی اللہ والا ہوتا ہے، تو اس کے منہ دکھانے کے اندر جو ہے بہت سارے جو ہے وقت خرچ کیا جاتا ہے، صرف کیا جاتا ہے، اور بہت سارے اوقات اس کے اندر صرف ہو جانے کی وجہ سے دفن کے اندر جو تاخیر ہوتی ہے، نماز جنازہ ادا کرنے کے اندر جو وقت لگ جاتا ہے یعنی تاخیر ہو جاتی ہے، تو وہ تاخیر کرنا جو ہے شریعت کے اندر جو ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اور شریعت نے اس کو مکروہ بتایا ہے۔ فقہائے کرام نے اس کو مکروہ لکھا ہے کہ جنازہ جب تیار ہو جائے تو اس کا جتنا ہو سکے نماز جنازہ کے لیے اس کو لے جایا جائے، اور پھر اس کے بعد جتنا ہو سکے
تدفین کے اندر، اس کو قبر کے اندر اتارنے کے اندر جتنا ہو سکے جلدی کرنی چاہیے۔ تو بعض مشہور شخصیت ایسی ہوتی ہے، بعض اللہ والے ہوتے ہیں، صالحین اور نیکوکار ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا چہرہ دکھانے کے اندر بہت سارا وقت خرچ ہوتا ہے، اور وہ وقت خرچ ہونے کی وجہ سے پھر تدفین کے اندر جو تاخیر ہوتی ہے، لیٹ ہوتا ہے، اور میت کو دفن کرنے کے اندر بہت سارے وقت جو ہے گزر جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد بھی اس کو دفن نہیں کیا جاتا۔ تو اس تاخیر کی وجہ سے جو ہے وہ شریعت کے اندر اس کا کوئی مطلب حکم نہیں ہے، اور شریعت اس کو منع کرتی ہے۔ فقہائے کرام نے جو ہے نماز جنازہ کے اندر اور تدفین کے اندر تاخیر کرنے کو مکروہ لکھا ہے۔ اور پھر یہ جو ہے آج کل یہ جو رسم جو ہے عوام، خواص، علماء سب کے اندر یہ جو ہے جاگزی ہو چکی ہے اور بہت رائج ہو چکی ہے، اس لیے اور اس سے جو ہے احتراز کرنا لازم بھی ہے۔ یہاں تک کہ مفتی رشید صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو صاحب احسن الفتاویٰ ہے، انہوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ ایسی قبیح رسم و رواج کو جو ہے ترک کرنا چاہیے، اور اس کو ترک کرنے کے لیے اگر کوئی خاص اور عالم کا انتقال ہوتا ہے تو اس کو ضروری ہے کہ وہ وصیت کرے کہ میری جو ہے چہرہ دکھانے کی رسم کو میرے جنازے کے اندر لائی نہ جائے، اور میرے چہرے کو لوگوں کو نہ دکھایا جائے۔ ایسی وصیت کرنا واجب قرار دیا ہے، اور اگر وہ وصیت نہیں کرے گا تو اس کا گناہ خود میت کے اوپر بھی آئے گا۔ اس لیے آج کل جو یہ قبیح رسم یعنی چہرہ دکھانے کی رسم جو ہے وہ عام ہو چکی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب کسی مرد کا انتقال ہوتا ہے تو بہت سارے رشتہ دار محرم عورتوں کے ساتھ جو ہیں غیر محرم عورتیں بھی اس مرد جو غیر محرم عورتوں کے لیے تو غیر محرم ہی ہوگا وہ مرد، تو بہت سارے غیر محرم عورتیں بھی جو ہیں وہ محرم عورتوں کے ساتھ جو ہیں جنازے کا چہرہ دیکھنے کے لیے چلی جاتی ہیں۔ اسی طرح بہت ساری جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ میت جو ہے عورت ہوتی ہے تو اس کے اڑوس پڑوس والے مرد حضرات جو ہیں تجہیز و تکفین کی تیاریوں کے اندر ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو غسل دینے کے بعد جب جنازے کے پاس جانا ہوتا ہے تو بہت ساری محرم عورتوں کے ساتھ غیر محرم مرد بھی جو ہیں اس عورت کا چہرہ دیکھنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ بہت سارے ناجائز کام اور خلاف شریعت باتیں میت کا چہرہ دیکھنے کے اندر ہوتی ہے، تو اس کو ترک کرنا لازم ہے، اور یہ جو ہے گناہ کی بات ہے۔ اگر مرد جو ہے محرم ہے اور اس کو محرم عورتیں ہی دیکھنے جاتی ہے تو اس کے اندر تو کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ اگر غیر محرم عورتیں بھی چلی جاتی ہیں تو پھر جہاں پر عبرت لینے کی جگہ ہے وہاں پر اگر یہ کام ہوگا خلاف شریعت اور گناہ کا کام ہوگا تو پھر وہ کون سی ایسی جگہ ہے جہاں پر ہم گناہ سے بچ سکیں گے۔